باتو خان اور برقائی خان میں بڑا اتفاق اور پیار تھا۔ باتو خان بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ جب وہ شراب پیتا تھا تو وحشی تاتاری ساز بجتے تھے، اس کے جام طلائی ہوتے تھے، مگر اب بھی ان میں چنگیز خان کے دور کی طرح گھوڑیوں کا دودھ بھرا ہوا تھا۔ اس کی 16 بیویاں تھیں اور جب وہ کبھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا تو اس کے متحرک پڑاؤ کے ساتھ ساتھ اس کی وہ 16 بیویاں اپنے اپنے چھکڑوں میں سفر کرتی تھی۔ اس کی 16 بیویوں میں سے کافی اولاد تھی اور ان سب کے نام باتو خان کو خوب یاد تھے۔ اسی باتو خان یعنی برقائی خان کے بڑے بھائی کے حکم سے دریائے دولگا کے کنارے ایک شہر آباد کیا گیا جس کا نام سرائے رکھا گیا۔ اس شہر کی فصیلیں کچی تھیں جن کے اندر خیموں کا شہر آباد کیا گیا تھا۔ اس شہر میں مشرق اور مغرب کے تاجر آتے جاتے رہتے، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی تجارت گاہ بن گیا تھا۔ بہار کے موسم میں باتو خان دریائے دولگا کے بائیں کنارے پر زندگی بسر کرتا۔ چنگیز خان کے دور کی طرح وہ اس بات کی بڑی احتیاط کرتا تھا کہ اپنے گندے ہاتھ بہتے پانی میں نہ دھوئے، کیونکہ اس سے پانی کی ارواح ناراض ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسے اس میں بڑا مزہ آتا تھا کہ اس کے فربا اندام جسم پر کنیزیں مشک ملیں۔ اس کے سر کے پیچھے 2 موٹی موٹی چوٹیاں ہوتی تھیں جن میں قیمتی جواہرات گندے ہوتے تھے۔ وہ گنٹھیے کا مریض تھا اور گنٹھیے سے متورم ٹخنوں میں قرمزی کپڑے کی جوتیاں، چینی ریشم کے زیب جامے ہوتے تھے اور وہ بھیڑیے کی کھالوں کے لباس پہننا بہت پسند کرتا تھا۔ ماضی کی طرح اس کے قبضے میں اب بھی تلوار تھی جسے وہ خوب استعمال کرتا تھا۔ اس کی تلوار کا قبضہ کہتے ہیں کہ چاندی کا تھا۔ اس کے کمر بند میں طلائی مہرے لٹکے جگمگاتے رہتے تھے۔ اس کی سر کی منڈی ہوئی ٹوپی پر موتی جڑے ہوئے تھے۔ باتو خان اپنے خاقان کی طرف سے بالکل آزاد تھا اور منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم سے دور خود مختار اور آزادی کی زندگی بسر کرنا پسند کرتا تھا۔ باتو خان کے بعد اس کا بھائی برقائی خان مغرب کے ان علاقوں کا خاقان بنا۔ اپنے بھائی باتو خان کی زندگی ہی میں برقائی خان ایک مسلمان عالم دین شیخ شمس الدین باخوری کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں شیخ شمس الدین باخوری بخارا میں مقیم تھے۔ انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس دعوت کے جواب میں برقائی خان مسلمان ہو گیا تھا۔ شیخ شمس الدین باخوری نے برقائی خان کو وصیت کی کہ وہ خلیفہ بغداد کو اپنے اسلام قبول کرنے کی اطلاع کرے۔ خیر سگالی کے خطوط انہیں لکھے اور ہمیشہ خلیفہ کا حلیف اور اتحادی بن کر رہے۔ برقائی خان نے شیخ شمس الدین باخوری کی ہدایت کو قبول کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ برقائی خان اپنے بھائی باتو خان کی طرح موٹا تازہ تھا۔ اسی کی طرح وہ گنٹھیا کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس کی جلد زردی مائل تھی، کانوں کے پیچھے وہ اپنی زلفوں کو گونتا تھا۔ باتو خان کی طرح اسے بھی جواہرات کے آویزے، ٹوپیاں اور مرصع کمربند پسند تھے۔ اپنے بڑے بھائی باتو خان ہی کی طرح برقائی خان کی بھی تمنا تھی کہ وہ اپنے لیے ایک نیا شہر آباد کرے۔ چنانچہ اس کے بڑے بھائی باتو خان نے جو دریائے دولگا کے نشیبی علاقے میں دریا کے کنارے شہر آباد کیا تھا، جو سرائے کہلاتا تھا، وہ خیموں کا شہر تھا۔ برقائی خان نے اس دریا کے کنارے اور زیادہ شمال میں ایک اور شہر آباد کیا اور بجائے خیموں کے اس میں اینٹوں سے تعمیر کی گئی۔ اس تعمیر کے لیے اس نے مختلف علاقوں سے مسلمان کاریگروں کو اپنے پاس جمع کیا تھا۔ جاڑوں میں یہ زیادہ آرام دہ شہر ثابت ہوا۔ آج کل ان دونوں شہروں میں سے ایک کو سرائے باتو اور دوسرے کو سرائے برقائی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ سن 1258 عیسوی میں منگو خان کی موت سے کچھ عرصہ پہلے برقائی خان نے اپنے کچھ لشکریوں کو مغرب پر چھاپے مارنے کے لیے روانہ کیا۔ اس کے ہراول دستے پولینڈ کی سرحد کے اندر تک گھستے چلے گئے تھے۔ جن راستوں سے وہ گزرتے تھے، پولینڈ اور دوسرے علاقوں کے لوگ خوف اور ڈر کے مارے ان سڑکوں کو کالی سڑکیں کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ منگول جہاں سے بھی گزرتے آتش زنی اور لوٹ مار کرتے جاتے تھے۔ پولینڈ سے گزرنے کے بعد برقائی خان کے یہی لشکر روس کے علاقوں میں داخل ہوئے اور روسیوں کو رگیدنے کے بعد لتوینیوں پر حملہ کر دیا اور یہاں بھی انہوں نے کافی مال و دولت جمع کیا۔ اس طرح سردی کے موسم میں وہ مغرب اور شمال کی طرف یلغار کرتے ہوئے اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح بڑے سیدھے سادے طریقے سے برقائی خان کا خزانہ بھرا رہتا۔ وہ روسیوں سے خراج وصول کرتا اور مغرب کی قوموں سے لوٹ مار کی دولت وصول کر لیتا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ برقائی خان نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی تھی وہ یقیناً چنگیز خان کی اس تجویز کے بالکل برعکس تھی کہ منگلوں کا فرض ہے کہ متمدن دنیا کے لشکریوں کا قلع قمع کر کے ساری متمدن دنیا کو خانہ بدوشوں کا غلام بنا لیا جائے۔ اس طرح مغرب کی طرف یلغار کرتے ہوئے برقائی خان اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیتا تھا۔ چونکہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا، لہٰذا اپنے پاس وہ ترک مسلمانوں کو جمع کرنے لگا۔ اس طرح برقائی خان منگول حکمرانوں میں پہلا شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایک انقلاب برپا ہونا شروع ہوا۔
اس لیے کہ برقائی خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چپ نہیں ساتھ لی تھی، بلکہ اس نے دوسرے منگولوں کے اندر بھی اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا اس کی دیکھا دیکھی بہت سے منگول بھی حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ برقائی خان اپنے علاقوں میں ترک مسلمانوں کو بھی جمع کرتا جا رہا تھا۔ اس بنا پر برقائی کی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ مسلمانوں پر یلغار کرنے اور ہلاکو خان کو مسلمانوں کے علاقوں کی طرف بھیجنے سے پہلے منگولوں کے خاقان منگو خان نے بہت سے انتظامات مکمل کیے تھے۔ ان راستوں کو صاف کیا گیا تھا جن راستوں پر ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ وحشیوں کی پرانی پگڈنڈی جہاں پر ہوتا ہوا کبھی چنگیز خان حملہ آور ہوا تھا، اب شاہراہ بن چکی تھی۔ اس پر ہر منزل پر چوکیاں بنا دی گئی تھیں۔ ان چوکیوں میں کھانے پینے اور سونے کا انتظام تھا اور سواری بدلنے کے لیے گھوڑوں کے گلے تھے۔ ہر منزل پر ایک چینی افسر مسافروں کو ٹھہراتا اور ان کے آنے جانے کی تاریخ اور وقت دفتر میں لکھ دیتا۔ فوجی قاصد تیز رفتاری سے سفر کرتے اور اگلی منزل پر پیغام نئے شاہ سواروں کے سپرد کرتے جو تازہ دم آگے سفر کرتے۔ یہ قرون وسطی کے گھوڑوں کی ڈاک گاڑی خیال کی جاتی تھی۔ اس سلسلے کو منگول یام اور سواروں کو چپر کہتے تھے۔ کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں جو چپراسی کا لفظ نکلا ہے وہ اسی چپر سے ہی نکلا ہو۔ چنانچہ اس شاہراہ پر کبھی کوئی گرد میں اٹکا ہوا منگول سوار نظر آتا۔ اس کا جسم چمڑے کی پیٹیوں سے کسا ہوتا، اس کے نیم مستور چہرے پر روغن ملا ہوتا۔ زین کی گھنٹیوں کی آواز سے پتہ چل جاتا کہ وہ خاقان کا قاصد ہے، اور وہ جیسے ہی ٹھہرتا اسے تازہ دم گھوڑا تیار ملتا۔ پھر منگول پیغام ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ آگے بڑھتا چلا جاتا۔ یہ نئی چوکیوں والی سڑکیں پرانی شاہراہ ریشم اور پہاڑی سلسلوں، دروں اور ندیوں کے آر پار ان علاقوں میں بنی ہوئی تھیں جہاں ندیوں پر پہلے کبھی پل نہیں بنے تھے۔ ان راستوں سے نئے نئے قافلے آسانی سے مشرق اور مغرب کے درمیان سفر کرتے تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ منگولوں کے خاقان منگو خان نے جب اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تو اسے نصیحت کی کہ وہ اپنی بیوی دوقوزہ کے الفاظ پر غور کرے اور ان پر عمل کرے۔ دوقوزہ کسی دور میں ہلاکو خان کے باپ کی بیوی اور اس کی سوتیلی ماں تھی، اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد ہلاکو خان نے اسے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ دوقوزہ سے متعلق نصیحت کرنے کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ منگو خان کی تجویز یہ تھی کہ اس مہم میں عیسائی عنصر غالب رہے گا۔ ہلاکو کی محبوب بیوی دوقوزہ خاتون نستوری عیسائی تھی۔ اس کے علاوہ ہلاکو کی ماں سرقطنی کا بھی تعلق نستوری عیسائیوں سے تھا، اور ہلاکو خان کے بعد اس کے لشکریوں کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام قطبوغہ تھا، وہ بھی عیسائی تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ منگو خان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ مذہبی لڑائی لڑیں، وہ اپنی یلغار میں عیسائیوں کے تعصب سے مدد لینا چاہتا تھا تاکہ اسلام کی باقی ماندہ عسکری طاقت کو کچل سکے۔ بہرحال منگو خان کی ہدایت کے مطابق ہلاکو خان اپنا تسلط جمانے کے لیے ایک بہت بڑا اور جرار لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ چینی انجینئروں کا ایک دستہ تھا۔ بعض ماہروں کے پاس ایک نیا ہتھیار تھا، یعنی چھوٹی منجنیق جس کے ذریعے آگ لگانے والا روغن نفت پھینکا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ جغرافیہ کے ماہرین تھے جو نئے مفتوحہ علاقوں کے نقشے بنا سکتے تھے، محصول جمع کرنے والے، سڑکیں بنانے والے اور مغرب چوکیاں قائم کرنے والے تھے۔ چنانچہ ہلاکو نے اپنے بھائی منگو خان کے مشورے پر عمل کیا۔ پرانے منگول دستوں کے خلاف اس نے دوقوزہ خاتون کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور اسے مجلس مشاورت میں بھی شامل کیا اور اس کے مشوروں پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بیوی دوقوزہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے لکڑی کا ایک کلیسا بھی بنا کر اس کے ساتھ رکھا تھا۔ راستے میں ہلاکو خان جہاں کہیں بھی قیام کرتا اپنے لیے نئی لشکری بھرتی کرتا اور ان کی تربیت کا کام شروع کرتا تھا، اور عسکری سپہ سالار انہیں مختلف دستوں میں بانٹتے چلے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ راستے میں غلے اور شراب کے ذخیروں میں بھی اضافہ کرتا گیا۔ راہب ولیم جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھا، اس کا کہنا ہے کہ ہلاکو خان جب اپنے جرار لشکر کے ساتھ کوہستان قنقار کے اس علاقے سے گزرنے لگا جہاں پہاڑی لوگ کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے جانوروں کے گلوں کو چراتے تھے، تو وہاں ان گنت عیسائی گرجستانی اس کے لشکر میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون نے بھی ایک بہت بڑا لشکر اپنے بیٹے خلان کی سرکردگی میں ہلاکو کی مدد کے لیے کوہستان قنقار کی طرف روانہ کیا، اور اس لشکر میں آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی انتہائی خوبصورت، پرکشش، نو عمر اور جوان بیٹی کیتھرین بھی شامل تھی۔ یہاں اس کی شمولیت کا مقصد یہ رکھا گیا تھا کہ وہ اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھائے اور اس کی لشکر کے اندر موجودگی کی وجہ سے اس کے لشکری مسلمانوں کے خلاف زیادہ دل جمی اور خونخواری کا مظاہرہ کریں۔ ہیشون کی یہ بیٹی جس کا نام کیتھرین تھا، جنگ و جدل کا تجربہ رکھتی تھی، تلوار کی بہترین دھنی اور ماہر تھی، مردانہ لباس پہنتی تھی،
سرخ چمڑے کا تنگ پاجامہ اور اسی سے ملتا جلتا اوپر کا لباس زیب تن کیا کرتی تھی۔ دراز قد تھی، خود پسند اور انا پرست لڑکی تھی۔ اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ جارحیت اختیار کرنے کا ہنر خوب جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے حسن اور خوبصورتی سے کام لے کر دشمن کو کس طرح اپنے سامنے زیر اور سرنگوں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے بھائی ہیشون کے ساتھ لشکر میں شامل تھی اور ہلاکو کے حق میں مسلمانوں کے خلاف اپنی بہترین کارگزاری کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان جنوب مغرب کی طرف بڑھا۔ منگول کے رتھ دھول اڑاتے فاصلوں کو سمیٹنے لگے تھے۔ ہلاکو خان نے پہاڑی سلسلوں کو عبور کیا، تبت کے برفزاروں کا چکر کاٹا۔ وہ شکار کھیلتا، ضیافتیں کرتا، دربار لگاتا، پیش قدمی کرتا رہا۔ راستے میں چھوٹے بڑے حکمران اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شان و حشمت کے آگے سر جھکاتے رہے، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ اس کی مزاحمت کرنا جنون تھا۔ ہلاکو کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ وہ اکثر باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا۔ اس کو سمرقند کے تربوز بڑے پسند تھے۔ قزلقم کے سرابوں سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ جو دور سے جھیلیں، ہرے بھرے جنگل نظر آتے تھے، لیکن جب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچتا تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ وہ اپنی بیوی دوقوزہ سے پیار کرتا تھا، جو کبھی اس کی ماں رہ چکی تھی۔ دوقوزہ کے ساتھ اس کی انتہائی خوبصورت اور حسین بہن سیمر بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ دوقوزہ کا تعلق ترکوں کے کرائت قبیل سے تھا۔ وہ انتہا درجے کی حسین اور خوبصورت تھی، لیکن اس کی چھوٹی بہن سیمر جو اس کے ساتھ تھی، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت، پرکشش اور اعلیٰ شخصیت کی مالک تھی۔ پیش قدمی کرتا ہوا ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان قزوین میں داخل ہوا۔ یہ روئے زمین کا وہ عجیب و غریب علاقہ تھا جہاں عظیم ترین قلعے تھے۔ یہ حسن بن صباح کے فدائیوں کے شہبازوں کے گھونسلے جیسے قلعے تھے۔ یہاں کے رہنے والے 6 پشت سے اس علاقے کے رہنے والوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ اس کے سواروں نے حسن بن صباح کے قلعۃ الموت کی مصنوعی بہشت کو تہس نہس کر ڈالا، جہاں شیخ الجبل ایران کے نوجوانوں کو حشیش پلا کر مدہوش کیا کرتا تھا اور انہیں قاتل بنا دیتا تھا۔ اس نے حشیش کے شیخ الجبل کو گرفتار کر لیا اور اس کی جادو اور سحر کی کتابوں کے کتب خانے کو نظر آتش کر ڈالا۔ ہلاکو نے سوچا کہ اس کا بھائی منگو خان اس عجیب و غریب شخص کو دیکھ کر خوش ہوگا، اس لیے اس نے شیخ الجبل کو اپنے مرکزی شہر قراقرم روانہ کیا۔ مگر شیخ الجبل کی بدقسمتی کہ ابھی وہ راستے ہی تھا کہ منگو خان کا پیغام ملا کہ اسے اس شخص کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں۔ یہ پیغام ملنے کے بعد منگولوں نے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ انہی دونوں دشت کے خاقان منگو خان کا پیغام ہلاکو خان کو ملا، جس میں اس نے کہا تھا کہ چنگیز خان کے قوانین کو رواج دینا، سمرقند سے لے کر مصر کے آخری سرے تک جو لوگ تمہارے آگے سر جھکائیں ان سے فیاضی سے پیش آنا، اور جو سرکشی کریں انہیں ذلیل و خوار کرتے جانا۔ بہرحال حسن بن صباح کے قلعۃ الموت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان حسن بن صباح کے دوسرے قلعوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی بھی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ اس طرح صدیوں سے جو حسن بن صباح کے قائم کردہ فدائین مسلمانوں کا قتل عام کرتے جا رہے تھے، خفیہ طور پر نامور مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، انہیں ذلیل و خوار کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ یوں کوہستان قزوین میں حسن بن صباح کے قائم کردہ قلعوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہلاکو خان کے ہاتھ دولت کے انبار لگے، جو حسن بن صباح اور اس کے بعد آنے والے حکمران مسلمانوں کی لوٹ کھسوٹ سے جمع کرتے رہے تھے۔ ان سارے خزائن پر ہلاکو خان نے قبضہ کر لیا، اور اس طرح چند قلعوں کو ہی فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کے پاس سونے، چاندی اور دیگر اشیاء کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ حسن بن صباح کے الموت نام کے قلعے میں چونکہ شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کے ساتھ نصیر الدین توسی نے بھی قیام کیا ہوا تھا، جو بہت بڑا منجم تھا، لہذا ہلاکو خان نے نصیر الدین توسی کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اس لیے کہ نصیر الدین توسی کی نجوم میں مہارت کی وجہ سے دور دور تک شہرت پھیلی تھی، اور منگول بھی اس سے خوب واقف تھے۔ یہ نصیر الدین توسی بھی ابن القمی ہی کے ساتھی تھا، اور مسلمانوں کی بھلائی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بربادی اور خواری کا خواہاں تھا۔ نصیر الدین کا پورا نام ابو جعفر محمد بن الحسن تھا۔ منجم، مورخ اور امامیہ کا سیاستدان خیال کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص 597 ہجری بمطابق سن 1201 عیسوی میں توس میں پیدا ہوا تھا، اور 672 ہجری بمطابق 1274 عیسوی کو بغداد میں وفات پائی۔ نصیر الدین توسی نے اسماعیلی حاکم ناصر الدین عبد الرحیم بن ابی منصور کے منجم کی حیثیت سے ملازمت شروع کی۔ جب اس کی کوشش کا راز افشا ہو گیا کہ دربار خلافت میں جانا چاہتا ہے تو اسے نظر بند کر دیا، لیکن اس کی ملازمت رکھی گئی اور اسے اجازت دی گئی کہ وہ علم ہیئت میں اپنی تحقیق اور مطالعہ جاری رکھے۔
سن 1256 میں اس نے حشیشین کے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کو ہلاکو کے حوالے کروایا اور پھر ہلاکو کا معتمد مشیر ہو کر مسلمانوں کے علاقوں کی بربادی اور تباہی کے مہم میں ہلاکو کے ساتھ رہا۔ سراغا شہر میں اس کے حکم سے ایک رصد گاہ قائم کی گئی۔ اس کے بعد یہ ہلاکو کا وزیر اور معتمد اوقاف بن گیا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ اور اقتدار کو مرتے دم تک قائم رکھا۔ اس کے سیاسی رویے کی تشریح اس کے امامیہ فرقے سے گہری ہمدردی رکھنے سے ہوتی ہے، لہٰذا وہ ہماگیر لیاقت اور قابلیت کے باعث ایران کی امامیہ جماعت کا سردار بن گیا اور خلافت عباسیہ کا مخالف بن کر منگولوں سے مل گیا۔ یہ اس کے اثر و رسوخ کا اثر تھا کہ منگولوں کی پیدا کردہ عالمگیر بربادی میں امامیہ والوں پر کچھ تھوڑا بہت رحم کیا گیا اور جنوبی عراق میں ان کے مقدس مقامات ہلاکو خان اور منگولوں کی دست درازی سے محفوظ رہے۔ کہتے ہیں وہ راسخ العقیدہ امامیہ اور اماموں کا عقیدت مند تھا۔ اس کا ثبوت اس کی تصوفانہ کتاب الاشراف سے ملتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ تصوف کا قائل تھا اور الحاج کا مداح تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہم مذہبوں میں ممتاز رہا۔ فقہ میں اس نے قانون وراثت پر کتابیں لکھیں۔ اپنے عقیدے سے محبت اور عقیدے کے باوجود اس کے تعلقات دوسروں سے خوشگوار طور پر استوار تھے۔ اس نے جلال الدین رومی سے خطوط کے ذریعے اور نجم الدین کاتبی سے بالمشافہ علمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ بہرحال کچھ عرصے تک ہلاکو خان نے کوہستان قزوین میں ہی اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے رکھا۔ یہیں پر آ کر گرجستانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو لشکر آرمینیا کے بادشاہ ہیوشون نے اپنے بیٹے ختلان اور بیٹی کیتھرائن کے ساتھ بھیجا تھا، وہ بھی کوہستان قزوین ہی میں آ کر ہلاکو خان سے مل گیا تھا۔ آرمینیا کے بادشاہ کا لشکر جب کوہستان قزوین میں ہلاکو کے لشکر میں آ کر شامل ہوا تو ہلاکو کی بیوی دوقوزہ کو اطلاع دی گئی کہ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کے لشکر کی کمانداری اس کا بیٹا ختلان کر رہا ہے، اور اس کی نائب اس کی بہن ہے جو انتہا درجے کی خوبصورت ہے اور اس کا نام کیتھرین ہے۔ چنانچہ دوقوزہ اور اس کی چھوٹی بہن سمر نے خود ان کا استقبال کیا۔ دوقوزہ اور اس کی چھوٹی بہن سمر دونوں پرجوش انداز میں آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی کیتھرین سے ملی۔ دوقوزہ اور سمر کیتھرین اور بھائی ختلان کو اپنے ساتھ لے گئیں، اور جس خیمے میں وہ داخل ہوئیں وہ خیمہ دوقوزہ کی چھوٹی بہن سمر کا تھا۔ کچھ دیر تک سب پرتکلف انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ پھر کیتھرین کی طرف دیکھتے ہوئے دوقوزہ خاتون کہنے لگی، میں تمہیں ایک پیشکش کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں اس پیشکش میں تمہاری حفاظت اور تمہاری عزت افزائی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم سمر کے ساتھ اس خیمے میں رہو۔ اگر تم اپنا قیام اپنے خیمے میں رکھنا چاہتی ہو تو وہاں سمر تمہارے ساتھ رہے گی، اور اگر یہاں رہنا پسند کرو تو پھر سمر کا خیمہ حاضر ہے۔ دوقوزہ کی اس پیشکش پر کیتھرین نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پہلے اس نے بھائی کی طرف دیکھا، اس نے اسبات میں گردن ہلائی، تب کیتھرین بولی اور کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لشکر ہی میں قیام رکھوں اور وہاں سمر میرے ساتھ رہے۔ دوقوزہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ پھر آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کے بیٹے ختلان کی طرف دیکھتے ہوئے دوقوزہ کہنے لگی، ختلان تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ ختلان نے جب اس سلسلے میں نفی میں گردن ہلائی، اپنی خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا، تب کچھ دیر تک سب وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ وہ خیمہ سمر کا تھا، وہاں کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد جب ختلان کا پڑاؤ قائم ہو گیا، خیمے نصب کر دیے گئے، تب کیتھرین سمر کو اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئی اور دونوں نے ایک ہی خیمے میں قیام کر لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حسن بن صباح کے قلعوں اور اس کے فدائیوں کا خاتمہ کر دیا گیا اور حسن بن صباح کے جانشین رکن الدین خورشاہ اور اس کے اہل و عیال اور متعلقین سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، تو خواجہ نصیر الدین طوسی جو رکن الدین خورشاہ کی مصاحبت میں داخل تھا، اپنی زبان آوری اور ہوشیاری کے باعث ہلاکو خان کے مصاحبوں میں داخل ہو گیا۔ اسماعیلیوں کے تمام خزائن منگولوں کے ہاتھوں سے تاراج ہوئے اور ان کی سلطنت کا چراغ گل ہوا۔ جب ہلاکو خان حسن بن صباح کے ان قلعوں سے فراغت پا چکا، تب ابن القمی نے پھر بغداد سے قاصد ہلاکو خان کی طرف بھیجے تاکہ وہ بغداد پر حملہ آور ہو۔ دراصل ہلاکو خان بغداد کے اندرونی حالات سے واقف نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بہت بڑی طاقت اور قوت ہے اور یہ بھیڑوں کے ایک چھتے کی مانند ہے۔ اگر اس نے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو ہر طرف سے مسلمان امڑ کر اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن جب ابن القمی نے اسے یقین دلایا کہ بغداد کے اندر جس قدر لشکر تھے اس نے انہیں نکال کر سرحدوں کی طرف بھیج دیا ہے، تب ہلاکو خان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نصیر الدین طوسی نے بھی ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر نصیر الدین طوسی کو ہلاکو خان نے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے علم نجوم سے کام لیتے ہوئے یہ بتائے کہ اگر وہ بغداد پر حملہ آور ہوتا ہے تو کامیاب ہوگا۔
नसीरुद्दीन तूसी तो पहले ही हलाकू खान को बगदाद पर हमलावर होने के लिए तरगीब दे रहा था। उसने उससे कह दिया कि मेरे इल्म के मुताबिक अगर आप बगदाद पर हमलावर होंगे तो कामयाबी और फतहमंदी आपके कदम चूमेगी। हलाकू खान ने नसीरुद्दीन तूसी की इस पेशगोई को तस्लीम कर लिया। चुनाचे उसने बगदाद पर हमलावर होने का फैसला कर लिया। जिस वक्त नसीरुद्दीन तूसी हलाकू खान को बगदाद पर हमलावर होने की तरगीब देकर उसके खेमे से निकला और पड़ाव में से होते हुए थोड़ी दूर आगे बढ़ा होगा कि अचानक एक मंगोल उसके सामने आ गया। जब मंगोल ने उसकी राह रोकी तो नसीरुद्दीन तूसी रुक गया। उसके रुकने पर बड़े कहर भरे अंदाज में, गुस्से और गजब में वो मंगोल नसीरुद्दीन तूसी को मुखातिब करके कहने लगा, कैसा बदकिस्मत और बदनसीब मुसलमान है कि अपने आबा और अजदाद की मोहब्बतों के समर, चाहतों के असर, उनके खुलूस के चमन, उनकी मेहनतों के सिले का सौदा कर रहा है, वो भी हलाकू खान जैसे बद इंसान के साथ। तुम अपने आबा व अजदाद की कामयाबियों को उदास लम्हों के जर्द पत्तों, जमाने भर की खज़ा कज़ा के हवाले करने जा रहे हो। तुम कैसे बदबख्त इंसान हो कि हलाकू खान को बगदाद पर हमलावर होने का मशवरा दे रहे हो। तुम्हारा साथी इब्ने अलकमी नमक हरामी का सबूत दे रहा है, बगदाद में बैठकर हलाकू खान के साथ साजबाज कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।